ملتی ہے, نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں. اور اس ہاؤس کی بدقسمتی ہے کہ ہم سوال سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پوچھیں تو جواب کون دے گا. اس سے بڑا المیہ پارلیمان کا نہیں ہو سکتا کہ آج یہ بحث ہو رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمیں ایک اہم ایشو کے اوپر جواب کون دے گا. کوئی کسی کے کورٹ میں بال پھینک رہا ہے, کوئی کسی کے. یہاں پہ یہ تماشا تھوڑی دیر پہلے چلا. بھائی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. آئین کا آپ درس دے رہے ہیں سب کو, سی سی آئی آپ نہیں بلا رہے 10 ماہ سے. آئین کے حساب سے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا عنصر آپ نہیں سمجھ پا رہے. ایک آنریبل ریپرزینٹیٹیو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ملک میں آئی ٹی کا کیا نظام ہے, انٹرنیٹ کی کیا حالت ہے. آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں. اور یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یوزرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر غلط ہوگا, انٹرنیٹ صحیح ہے, یہ کہا جاتا ہے. فائر وال سن کے ہمارے کان پک گئے. جو قادر پٹیل نے کہا ہر چیز درست ہے, جواب نہیں مل رہا. اسٹوڈنٹس متاثر, بزنس متاثر. ہم ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں. یہ کس طرح کا اور الزام کنزیومرز کو, یوزرز کو دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے. آئی ڈو اگری ود دا فیکٹ کہ فریڈم آف اسپیچ کو ذمہ داری سے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. آئی ڈو ناٹ ڈس ایگری ود دیٹ. اینڈ فریڈم وداؤٹ رسپانسبلٹی از لائسنس. وی کی ناٹ گیو لائسنس ٹو پیپل کہ وہ جو کریں اس کی کوئی باؤنڈریز نہ ہوں. لیکن سر یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہو رہا ہے, جو باقی لوگ پریشان ہو رہے ہیں, جن لوگوں نے تباہی پھیلائی ہے, ڈیجیٹل اسپیس کو ٹیررزم یا ہراسمنٹ کے لیے یوز کیا ہے, ان کی میں مذمت کرتی ہوں. I totally disagree with the way they are using things and platforms on the digital cyberspace. لیکن سر پھر باقی لوگ جو یہ کام نہیں کر رہے ان کو تو آپ سزا دے رہے ہیں. اور سزا اوکے سر گزارش یہ ہے کہ میڈم شازیہ کی بات کا احترام ہے, اور لومر صاحب نے بھی بات کی کہ کویشچن ایڈریسڈ کیبنٹ کو تھا. ڈسپائٹ دیٹ اب جب کہیں گے ہم حاضر ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سر ایک اور یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ میڈم سبین جو ہیں میری پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, انہوں نے صبح 4 گھنٹے بریفنگ لی ہے 8 بجے آنورڈس آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو ہی ہیں وہ بھی. سو یہ تھوڑا سا مطلب میں بھی حاضر ہوں, میں اسی لیے آ کے بیٹھی ہوں کہ کوئی اگر ایکسٹرا چیز ہے تو ہم جواب دینے کو تیار ہیں. بٹ وی ہیو اے پارلیمنٹری سیکرٹری, اور پارلیمنٹری سیکرٹریز کا یہی مقصد تھا کہ وہ جو ہے وہ پارلیمنٹری بزنس میں اسسٹ کریں. سر جہاں تک سوال آئے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بات آئی ہے اینڈ یوزر ایکسپیرینس کی بات آئی ہے, دیکھیں یوزر ایکسپیرینس میں ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ دیر ہیو بین چیلنجز ان دا لاسٹ کپل آف منتھس, مگر سر کچھ حقیقتیں ہیں جس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. پرسیپشنز بھی درست کرنے کی اس وقت ضرورت ہے پاکستان کے اندر. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اگین ٹیکنالوجی ہے, کوانٹیفائبل ہیں. ابھی پی ٹی اے جو کہ رسپانسبل ہے کوالٹی آف انٹرنیٹ کا, اس نے ایک رپورٹ بھی دی ہے کہ پچھلے سال سے اب تک پاکستان کی ایوریج انٹرنیٹ سپیڈ کے اندر 28% کی بہتری آئی ہے. اور اس سے جو یوزرز ہیں سر میں مجھے جواب تو دینے دیں. رپلائی تو سنیں نا نوید صاحب, جواب تو دینے دیں. سر نہیں, I'm not misleading. سر this is a published report. آپ چیئر کو ایڈریس کریں جی. سر پبلشڈ رپورٹ ہے, کراس ٹاک اگر کنٹرول کروا لیں. سر 24% موبائل انٹرنیٹ یوزیج میں سرج آئی ہے. دیز نمبرز آر سپورٹڈ بائی ایکسپورٹ فگرز. ایئر آن ایئر نومبر کی ایکسپورٹ گروتھ 25% ہے, انٹرنیٹ یوزیج کی گروتھ 24% ہے, اور انٹرنیٹ سپیڈ کی جو ٹیکنیکل بنیاد پہ بہتری ہے وہ 28% ہے ایوریج سپیڈ کی. کوارٹر پہلے 5 مہینے جو فائنینشیل ایئر کے ہیں, 5 منتھ کی جو ایئر آن ایئر گروتھ ہے وہ انٹرنیٹ آئی ٹی ایکسپورٹس کی 33% ہے. یہ رپورٹڈ نمبرز ہیں, کوانٹیفائبل نمبرز ہیں. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. اب آپ آ جائیں یوزر ایکسپیرینس پہ. سر یوزر ایکسپیرینس کے جہاں پہ چیلنجز ہیں ہم اس کو ڈینائی نہیں کریں گے. مختلف وجوہات کی وجہ سے ہمیں ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں.
کہیں پہ انٹرنیٹ کی کنجیشن ہے, کہیں پہ اسپیکٹرم اویلیبلٹی کی چیلنجز ہیں, ہمارے ملک کے اندر فائبرائزیشن 2% سے کم ہے. سیکیورٹی کے لیے بھی جب انٹرنیٹ بند کیا گیا, فکس لائن نہیں بند ہوئی, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنسز کے اوپر اس طرح سے چیلنجز ضرور آئے ہیں. اس کے اندر میں کہوں گی کہ there may be lapses at some places. I'm not going to deny user experience. ہم اس کی بالکل جو ہے وہ ڈینائل میں نہیں جاتے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ سر فکس لائن بند نہیں ہوتی. SCO کا اجلاس ہو رہا تھا, 16 ہیڈز آف گورنمنٹ پاکستان آئے ہوئے تھے, سیکیورٹی ہائیسٹ الرٹ پہ تھی. مجھے چیئرمین پاشا نے فون کیا کہ ہماری XYZ بلڈنگز میں بزنسز امپیکٹ ہو رہے ہیں, رات کو ان کو اجازت دی جائے. آن ون کال ٹو IG اسلام آباد, اس نے اپنے بندے بھیجے, دفتر کھلوائے, گاڑیوں کو اجازت دلوائی, اور جو بزنسز کے امپلائیز تھے ان کو اپنے دفتروں میں بٹھایا. سر دیکھیں, ہم ایز منسٹری آف IT ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور وہ اس ملک کی IT انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے, انشور کرنا ہے کہ کیسے ڈیجیٹائزیشن جو ہے اس سے ہم اس کی جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں, اپرچونٹی جو انلاک کرنی ہے پاکستان کی, چاہے وہ اکنامک اپرچونٹی ہے, سوشل اپرچونٹی ہے, ہماری ہیومن ریسورس کی جو ہماری ایک ایسٹ ہے اس کو ہم نے اس کی پوٹینشیل انلاک کرنی ہے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے, اس کے اوپر نہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں نہ کریں گے. ہاں, جہاں پہ منسٹری آف انٹیریئر کوئی سیکیورٹی کی بنیاد پہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں سر. تمام یہاں پہ جو ہمارے ممبران بیٹھے ہیں کسی نہ کسی وقت میں حکومت میں رہے ہیں. اس ملک میں عشورہ آتا تھا, پورے ملک کا انٹرنیٹ کیا فون سروس بند ہوتی تھی. اس سال جب عشورہ آیا, ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کروائے تمام صوبوں کے ہوم منسٹر سے, ان شہروں میں ان لوکیلٹیز کو ٹارگٹ کر کے انٹرنیٹ کو کنٹرول کیا تاکہ باقی پورے ملک کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے. آج سے پہلے یہ نہیں ہوتا رہا, یہ تمام لوگ حکومت میں رہے ہیں, یہاں پہ متعدد IT منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوکلائز کریں تاکہ ہمیں یہ میس لیول کے اوپر شٹ ڈاؤنز نہ کرنے پڑیں, موبائل سروسز بند نہ کرنی پڑیں, فکس لائن کو امپیکٹ نہ آئے. موبائل براڈ بینڈ کی جہاں تک بات ہے, جہاں پہ سیکیورٹی کے چیلنجز آئیں گے سر, نیشنل سیکیورٹی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. اینڈ ود اے ٹرانزیشن آف پیراڈائمز, ویدر اٹس اکنامک پیراڈائم اور سیکیورٹی پیراڈائم, جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہوگا, ہمیں سائبر سیکیورٹی بہتر کرنی ہے سر اس ملک کی. ہم نے سائبر اٹیک سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ڈیٹا لیک سے بچانا ہے. ہمارے دشمن ممالک ڈیجیٹل اٹیکس کرتے ہیں, ہم نے اس کے اگینسٹ ڈیفنس کھڑی کرنی ہے. ہمارے ملک میں سر پچھلے 2 مہینے میں 150 سے زائد جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, سول اور ملٹری کے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے بٹوین انشورنگ کہ ہمارا سٹیزن سیکیور ہو, ہماری ولنریبل کمیونٹیز سیکیور ہوں. یہاں پہ ریلیجس بیسس کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں, یہاں پہ سوشل کانٹینٹ کچھ ایسا ہے جو PTA بلاک کرتی ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم وہ آپٹیمل بیلنس کریٹ کریں کہ جہاں پہ انوویشن, گروتھ اور انویسٹمنٹ امپیکٹ کیے بغیر ہم نیشنل سیکیورٹی, اپنے لوگوں کی سیکیورٹی, ولنریبل کمیونٹی کی سیکیورٹی ملتی ہے. نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں. ہاں, اس ملک میں ریگولیٹری میکینزمز ہیں, اگر سیکیورٹی کنسرنز ریز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ PTA کو ایز ریگولیٹر جاتے ہیں. ان کی وہاں پہ جہاں پہ وہ سیکیورٹی کنسرنز ریز کرتے ہیں وہاں پہ اتنی ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یوزرز کو ہم منیمل لیول کے اوپر تکلیف پہنچے. اور میں معذرت خواہ ہوں ذاتی طور پہ جہاں پہ یوزر ایکسپیرینس میں چیلنج آیا ہے. مجھے صرف 2 منٹ دے دیں گے آپ سر؟ پچھلے بہت سارے سالوں سے میں ریپیٹ کروں گی, تمام لوگ یہاں پہ ہمارے اپوزیشن کے ممبرز بھی حکومت میں رہے, پورے پاکستان کا انٹرنیٹ 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ چلتا ہے. پچھلے 6 مہینے میں اٹارنی جنرل, منسٹر آف لا, وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے لٹیگیشن سے 550 میگا ہرٹز لٹیگیشن سے جو ہے وہ ہمیں کلیئر کروا کے دیا ہے. انٹرنیشنل کنسلٹنٹ جو دنیا میں اسپیکٹرم آکشنز کی کنسلٹنسی دیتے ہیں, PTA نے اس کو آج آن بورڈ کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپریل میں اسپیکٹرم آکشن کریں. یہ 274 میگا ہرٹز کا جو اسپیکٹرم ہے یہ ہماری آبادی کے لیے کم ہے. جب یہ بات کریں
تو ہمارے بہت ادب کے ساتھ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں اس کو مزاح میں اڑا دیتے ہیں کہ جی آبادی زیادہ ہے تو انٹرنیٹ. یہ بات نہیں ہے سر, ٹیکنیکل باتیں ہیں, سمجھ کے کرنے والی ہیں, رسپانسبلی کرنے والی ہیں. یہ 274 میگا ہرٹز جو ہے اسپیکٹرم, یہ بہت لمیٹڈ ہے ہماری آبادی کے لیے. ہم لوئسٹ میں فیچر کرتے ہیں دنیا کے اندر جب اسپیکٹرم ڈینسٹی کی بات آتی ہے. سر ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اپریل کا ہمارا اسپیکٹرم آکشن ہوگا, اس میں 4G 5G اسپیکٹرم آکشن جب ہوگا, ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو پاکستان کو کم از کم ریجن میں ٹاپ 10 کے اندر لے کے جائیں تاکہ ہمارا اسپیکٹرم اویلیبلٹی. اور آخری بات سر, انڈر سی کیبلز آتی ہیں پاکستان میں 7 اس وقت آتی ہیں, 4 ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے 2 سالوں میں 4 مزید انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے لیے انڈر سی کیبلز پاکستان میں لینڈ کریں جس سے مزید انٹرنیٹ بہتر ہو. کچھ پچھلے 3-4 سالوں میں انفارچونیٹلی جو ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے, ہماری امپورٹس بند تھیں, LCs بند تھیں, ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں ہو پائی, کوئی ٹاور امپورٹ نہیں ہو پایا, کوئی ٹیلی کام انفراسٹرکچر کا کوئی مشین امپورٹ نہیں ہو پائی. ایز اے کانسیکوینس ہماری ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے جو ڈینسٹی ہے ٹاورز کی کمپیئر ٹو پاپولیشن وہ لو ہے. یہ تمام چیزیں آج وزیر خزانہ بھی یہاں بیٹھے ہیں, جو اکانومی ہماری ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئی ہے, آج اسٹیبلائز ہو کے 13% پہ ہمارا پالیسی ریٹ ہے, 4.9% پہ ہماری انفلیشن آئی ہے. ہماری پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو فوریکس ریزروز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. تو سر یہ اکنامک اسٹیبلٹی ول ناؤ ریزلٹ ان بیٹر انویسٹمنٹس. جب تک ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تب تک ملک کا انٹرنیٹ بہتر نہیں ہوگا. تو ہماری کلیکٹیو فوکس بھی ہے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹس کیسے بہتر کرنی ہے, ٹیلی کام کے اندر انفراسٹرکچر کیسے بہتر کرنا ہے, کنیکٹیوٹی کیسے, نیشنل فائبرائزیشن پالیسی ہے وہ پبلک ہوئی بھی ہے, اس کے اوپر اپنے کامنٹس بھی دیں. کوشش یہ ہے کہ 2% سے بڑھائی جائے فائبر کی, جیسے جیسے پینیٹریشن بڑھے گی ویسے ویسے انٹرنیٹ بہتر ہوگا. انسٹالمنٹس, میں ایک اور یہاں پہ آپ کو اچھی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسمارٹ فونز انٹرنیٹ دے دیتے ہیں, بچوں کے پاس ڈیوائسز نہیں وہ افورڈ کرتے. سر مسلم لیگ نون کی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں 11 لاکھ سے زیادہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ مفت بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. یہ انیبلنگ پالیسیز ہیں جو ہمیں آگے لے کے بڑھتی ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت پہ آج ہم نے اسمارٹ فونز فار آل پالیسی ہم فائنلائز کر رہے ہیں تاکہ ایزی انسٹالمنٹس پہ جو اسمارٹ فون ہے وہ ہر بچہ ہر بچی یہاں پہ افورڈ کر سکے. ہمارے دور دراز کے علاقوں میں اسمارٹ فونز کی ایکسیسیبلٹی ہو, اویلیبلٹی ہو, وہ اس کی پاسبلٹی, اس کی پینیٹریشن پہ سب ملٹیپل لیولز کے اوپر جو ہے وہ کوشش. شکریہ منسٹر.